السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کیا واقعی بغیر کسی چیز کے مادہ یعنی میٹر تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ہماری کائنات کی ابتدا سے کیا تعلق ہے؟ اور کیا قرآن کریم میں بگ بینگ سے متعلق کوئی شہادت ہے؟ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں سال سے انسان کائنات کے بارے میں سوچتا آ رہا ہے، خصوصاً یہ سوال کہ کائنات اور اس کے سیارے، ستارے اور اس میں موجود کہکشائیں، بلیک ہولز، وارم ہولز وغیرہ کیسے بنے ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفسیر کائنات، تسخیر کائنات، تدبر کائنات یعنی کائنات کے رازوں کے بارے میں جاننے، مشاہدہ کرنے، کھوج لگانے اور اپنی نشانیاں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے اور پورا یقین ہے کہ اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو ہر قسم کی ریسرچ اور علم کی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اس میں بیان کی جانے والی ہر بات سچی بات ہے۔ جبکہ سائنس مشاہدات اور تجربات پر مشتمل ایک علم ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ ترمیم ہوتی رہتی ہے، اور گزشتہ مشاہدات اور مفروضے غلط ثابت ہوتے ہیں اور نئے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اس لیے سائنس جو کچھ بھی کہتی ہے 100% درست نہیں ہوتا، اس میں کسی بھی وقت ترمیم ہو سکتی ہے۔ اسلام ہمیں تحقیق اور مشاہدات کا حکم دیتا ہے، اس لیے ہم کائنات کی مختلف چیزوں پر غور و فکر اور ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر مفروضے اور ریزلٹس قائم کرتے ہیں۔ سم ٹائم وہ ریزلٹس اسلام کے ساتھ متصادم بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری عقل کی ناقص اپروچ کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ حتمی علم تو قرآنک وزڈم ہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ آج کل کی موجودہ سائنس کے مطابق ہماری کائنات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ کے نتیجے میں مرز وجود میں آئی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات میں ایک بڑے دھماکے سے اسپیس اور ٹائم تخلیق ہوئے، اور یہ دھماکہ تقریباً 14 کھرب سال پہلے وقوع پذیر ہوا اور واحد نقطے کے ذریعے پوری کائنات وجود میں آئی، یعنی یونی سیلز سے ملٹی سیلز اور ملٹی سیلز سے پلینٹس، سٹارز، بلیک ہولز اور بڑی بڑی کہکشائیں وجود میں آئیں۔ جبکہ اس دھماکے سے پہلے مادہ نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، مگر قرآن مجید نے اس کا ذکر تقریباً 1400 سال قبل کیا، جب انسان کسی قسم کا سائنسی یا فلکی علم نہیں رکھتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نہیں دیکھتے سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، یعنی ایک نقطے میں بند تھے، تو ہم نے اسے پھاڑ کر جدا کر دیا۔ بگ بینگ کا یہ نظریہ قرآن مجید کے اس عظیم و شان نظریے سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کلام ہے کہ بگ بینگ کے بعد 3 سے 5 لاکھ سال تک ہماری کائنات ایٹمی ذرات کے بادلوں میں گھری رہی۔ ان ذرات کو ایک طرف ڈارک انرجی پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی تو دوسری طرف کشش ثقل آپس میں ملا رہی تھی۔ اس مقابلے یعنی کشمکش میں کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس جیت گئی، اور ہماری کائنات میں بکھرے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے ایٹمی ذروں کے ذریعے سیارے، ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ جبکہ قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، وہ اس وقت دھواں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے یا چاہے زبردستی۔ تو دونوں نے عرض کی کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، بغیر کسی چیز کے مادہ تخلیق کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس کی کوئی شہادت موجودہ سائنس میں ملتی ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات کے بارے میں جس قدر علم پچھلی صدی اور موجودہ صدی میں انسان کے پاس آیا ہے، پوری علمی تاریخ میں انسان کے پاس کبھی نہیں تھا۔ مثلا اگر ہم فزکس کے طالب علم کی حیثیت سے سوچیں تو پیئر پروڈکشن اور میٹر انہیلیشنز کے بارے میں بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ ایک تجربہ شدہ حقیقت ہے کہ جب ایک فوٹون کو کسی نیوکلیائی سے ٹکرایا جائے تو ایک الیکٹرون اور ایک پازیٹرون پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ فوٹون خود مادے کا ذرہ نہیں، لیکن اسے ٹکرانے سے الیکٹرون پیدا ہو گیا جو کہ مادے کا ذرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آؤٹ آف نتھنگ سے مادہ پیدا کر لیا۔ جو لوگ ایٹم فلیکچویشن سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مادہ کے آؤٹ آف نتھنگ پیدا ہونے پر موجودہ فزکس کا پورا یقین ہے۔ اب آپ کچھ کارکس لیں اور کچھ الیکٹرونز، ان کے ملاپ سے نیا ایٹم پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی عجیب بات ہے، یعنی نیا ایٹم تخلیق کرنا گویا مادہ تخلیق کرنا ہے،
اور مادہ تخلیق کرنا گویا کائنات تخلیق کرنا، یعنی کھربوں سال پہلے یہ پروسیس شروع ہوا اور کائنات وجود میں آئی۔ موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق تمام کہکشائیں روشنی کی رفتار سے مسلسل دور جا رہی ہیں۔ ہماری یہ پر اسرار کائنات غبارے کی طرح مسلسل ایسے ہی پھیل رہی ہے۔ جس طرح غبارے پر کچھ نشانات لگا دیے جائیں تو وہ اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور جائیں گے، جو ایک خاص حد کے بعد پھٹ کر ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہماری کائنات کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کو ایک مقررہ وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کائنات کے اختتام سے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت کچھ یوں فرماتے ہیں: اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو، پھر جیسے ہم نے تخلیق کی تھی اسی طرح واپس لوٹا دیں گے۔ تقریباً 1400 سال بعد سائنس بھی اپنی عظیم الشان دریافتوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے اختتام کا ایک خوبصورت نظریہ رکھتی ہے جسے بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات ایک حد تک پھیلنے کے بعد لپٹنا شروع ہو جائے گی اور بالآخر ایک واحد نقطے میں لپٹ جائے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، جسے ہم سب قیامت کے دن کے طور پر جانتے ہیں۔ کائنات کے بارے میں لگائے جانے والے بہترین اندازوں کے مطابق کائنات میں موجود ایٹمز کی تعداد 10⁻80 کے برابر ہے۔ تاہم اگر ہم اس کائنات میں موجود تمام سیاروں اور ستاروں کا مادہ ایک جگہ جمع کریں تو یہ کائنات میں موجود مادہ اور انرجی کی کل مقدار کا صرف 0.5 سے 0.8% ہے، یعنی پورا 1% بھی نہیں بنتا۔ حتیٰ کہ اگر ہم اس میں وہ تمام ہائیڈروجن گیس بھی جمع کر دیں جو ستاروں اور سیاروں کے درمیان خلا میں موجود ہے اور جسے ہم روشنی کی موجودگی میں بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر بھی یہ کل ملا کر کائنات میں موجود مادہ اور انرجی کا 5% یا اس سے بھی کم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی کا 95% کہاں ہے، اور اگر ہے تو ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ سائنسی تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا نظریہ بیان کیا گیا ہے؟ ان سوالوں اور ان جیسے کئی اور سوالوں کا جواب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔